السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بالبركة بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے پیارے، سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کے ڈالیاں نشاور پیش کرے، بآواز بلند پڑے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت امام عشق محبت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کہ چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدو پر بھی برسا دے برسانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میرا موضوع ہے شب قدر کی فضیلت۔ کیا ہے شب قدر؟ شب قدر کی عظمت کیا ہے؟ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ اس کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرات یاد رکھیے گا، شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قدر والی رات ہے، شرف والی رات ہے، برکت والی رات ہے، اسی لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور ملائکہ کو سال بھر کے وظائف و خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی شرافت و قدر کے باعث اس کو شب قدر کہتے گئے۔ اور پیاری، یہ بھی منقول ہے کیونکہ اس شب میں اعمال صالحہ منقول ہوتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ احادیث میں اس شب کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں بھی ہے کہ جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ کتنے کے؟ سال بھر کی گناہ بخش دیتا ہے۔
تو آدمی کو چاہیے کہ شب میں کثرت سے استغفار کرے اور رات عبادت میں گزارے۔ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلام جاؤ، روایت کثیرہ سے ثابت ہے کہ رمضان مبارک کے عشرہ آخرہ میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی بھی تاک راتوں میں سے کسی رات میں۔ بعض علماء کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں شب کو شب قدر کہتے ہیں۔ یہی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس رات کے فضائل عظیم اگلی آیتوں میں ارشاد فرمائے جاتے ہیں۔ کیا رب قدیر فرماتا ہے، میرے بندو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ کیا بات ہے پیارے عزیزان ملت اسلامیہ، جو شب قدر سے خالی ہو اس میں ایک رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ 1000 راتوں سے 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت گزشتہ کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی اور یہ آیت نازل کی کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پیارے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ کی امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کرے تو ان کا ثواب پچھلے امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو۔ یعنی اگر ہم نے شب قدر کی رات کو عبادت کر لی، شب قدر کی رات کو اگر ہم نے شب بیداری کر لی، شب قدر کو اگر ہم نے نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوتیں کی، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، تو پیارے یاد رکھیے گا کہ اس رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ یہ شان ہے اس رات کی، یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے اس رات کی۔ کیوں؟ اس لیے پیارے اس رات میں رب قدیر فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ کون قرآن؟ جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ لا ریب کتاب کو خالق کائنات نے اس مہینے میں اس شب میں نازل فرمایا۔ پیارے قربان جاؤ اپنی مقدر پر کہ خالق کائنات نے ہمیں جس نبی کا امتی بنایا وہ نبی تمام نبیوں میں افضل، وہ نبی تمام نبیوں میں افضل۔ میرے مصطفیٰ کا نہ آدم میں کوئی مثال ہے، میرے مصطفیٰ کا نہ حضرت نوح میں جواب ہے، نہ میرے مصطفیٰ کا حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت سلیمان، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی بھی میرے نبی کی طرح نہیں، کیونکہ اللہ نے میرے نبی کو بے مثل و بے مثال بنایا، امام الانبیاء بنایا۔
نبیوں کا سردار بنایا، رسولوں کا تاجدار بنایا، اور پھر وہ خالق کائنات نے اپنے نبی کے اوپر جو کتاب نازل فرمایا، وہ کتاب قرآن مجید بھی تمام کتابوں میں افضل، توریت سے افضل کلام پاک، زبور سے افضل یہ قرآن مجید، انجیل سے افضل یہ قرآن مجید۔ یعنی آسمانی جتنے بھی صحیفے ہیں، جتنے بھی کتابیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی، ان تمام کتابوں میں قرآن لاجواب۔ اور اس قرآن مقدس کو رب قدیر نے نازل فرمایا شب قدر میں، تو اندازہ لگاؤ کہ شب قدر بھی ہو گیا لاجواب۔ اور پیارے یاد رکھیے گا، اس بابرکت والی رات میں عبادت کرنے والے کی قسمت کو تو دیکھیے، عبادت کرنے والے کی مقدر کو تو دیکھیے کہ شب قدر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں، جو اس رات بھر عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ جو شخص صرف شب بیداری کرتا ہے اسے فرشتے سلام کہتے ہیں۔ کس کو؟ جو صرف شب بیداری کرتا ہے۔ کیوں؟ صرف وہ جاگتے ہیں، کیونکہ آج کی رات جاگنی چاہیے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ یہ رات بہت عظمت والی رات ہے، اس رات کو ہم نہ سوئیں۔ وہ صرف اس رات کو شب بیداری کرتا ہے، صرف جاگ رہا ہے، صرف بیدار سو نہیں رہا ہے۔ تو پیارے رب کی عطا تو دیکھیے کہ جو صرف اس رات کو جاگتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، تو اس کو فرشتے سلام کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب بیداری کر رہا ہے۔ اور جو ذکر میں مصروف ہوتا ہے اسے حضرت جبریل علیہ السلام سلام فرماتے ہیں، اور جو نماز میں مصروف ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالی خود سلام بھیجتا ہے۔ تو پیارے، اس رات میں شب بیداری کرنے کی بھی فضیلت ہے، ذکر و اذکار کرنے کی بھی فضیلت ہے، اور نماز کرنے کی بھی فضیلت ہے۔ یعنی جو شب بیداری کرتا ہے وہ بھی محروم نہیں ہے، جو ذکر و اذکار میں مشغول ہے وہ بھی محروم نہیں ہے، اور جو نماز میں مشغول ہے وہ بھی محروم نہیں ہے۔ اللہ تینوں کو نوازتا ہے، اللہ تینوں کو نوازتا ہے، اس کو بھی نوازتا ہے، اس کو بھی نوازتا ہے، اس کو بھی نوازتا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سلام بھیجا اور انہیں دریا میں سلامتی کا وارث بنایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام بھیجا اور انہیں مردوں کو زندہ کرنے کا وارث بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجا اور انہیں آگ سے نجات پانے کا وارث بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا اور آپ کو شفاعت کا وارث بنایا، اور آخر میں آپ کی امت پر شب قدر میں سلام بھیجا اور انہیں رحمت کا وارث بنایا۔ سبحان اللہ۔ پیارے، میں کہتا ہوں، کسی شاعر نے کہا ہے کہ مانگ لو چشم تر، مانگ لو چشم تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو چشم تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو کملی والے کی نگر میں ہے گھر، مانگ لو مانگنے کی مسا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر، مانگ لو فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے،
بد نصیب اسی کی جو محروم ہے، فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے، بد نصیب اسی کی جو وہ محروم ہے، پھر یہ آئی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، پھر یہ آئی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے روض الافکار میں گئے، بنی اسرائیل میں 4 شخص 80 سال مصروف عبادت رہے، ایک لمحہ بھر کبھی ان سے نافرمانی نہیں ہوئی۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو بڑے متعجب ہوئے، چنانچہ ان کے تعجب کو دور کرنے کے لیے سورہ قدر کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بے حد مسرور ہوئے۔ کب؟ اس رات کی عظمت، اس رات کی فضیلت، اس رات کی شان و شوکت کو جاننے کے بعد اس نے پیارے اللہ رب العزت نے اس رات کو بہت ہی عظمت والی بنایا ہے، رفعت والی بنایا، شان و شوکت والی بنایا، بے مثل و بے مثال بنایا۔ یہی وجہ ہے پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان کی 27ویں شب صبح ہونے تک عبادت میں گزاری اور مجھے رمضان کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ۔ اور فرما رہے ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی نے شب قدر میں شب بیداری کی عبادت کی، آپ فرماتے ہیں مجھے رمضان کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان وہ ضعیف مرد وہ عورتیں کیا کرے جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے؟ آپ نے فرمایا، کیا وہ تکیے نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لے اور اس رات کے لمحات میں سے کچھ لمحات بیٹھ کر گزارے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، مگر یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ چلتے چلتے میں آپ کو ایک اور واقعہ بتا دوں پیارے، حدیث پاک میں ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو حضرت جبرائیل حکم خدا بندی سے فرشتوں کے ایک فوج لے کر زمین پر اترتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جسے آ کر کعبہ کے پشت پر نصب کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 70,000 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو ایسے ہیں کہ ان کو شب قدر کے سوا کبھی نہیں کھولتے۔ جب وہ بازو کھولتے ہیں تو مشرق سے مغرب تک پھیل جاتے ہیں، تمام فرشتے مل کر اپنے پروں کو پھیلا کر امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں خیر کرتے ہیں اور ان لوگوں پر سلام بھیجتے ہیں جو شب قدر میں بیٹھے یا کھڑے ہوئے عبادت الہی میں مشغول ہوتے ہیں اور ذکر خدا نوافل میں مگن ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی دعاؤں پر سب فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سب فرشتوں کو آسمان پر واپس جانے کا حکم فرماتے ہیں۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں، جبرائیل یہ تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل امین جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ان سب پر اپنی نگاہ رحمت ڈالیں گے اور تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ معاف فرما دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلام کیا یہ وہ رات ہے جس رات کی یہ فضیلت ہے، جس رات کی یہ شان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ اس رات میں ہم عبادت کیسے کریں، اس رات میں ہم عبادت کیسے کریں، اس رات میں ہم اس رات کو ہم عبادت میں کیسے گزارے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، نماز پڑھنے کا انداز بیان کیا ہوگا، کس طرح سے ہم نماز پڑھے، کس انداز سے ہم نماز پڑھے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیے، شب قدر کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جو شب قدر میں اخلاص قلب اور جذبہ ایمانی کے ساتھ بنیت طلب ثواب نماز پڑھے گا تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ثواب کی نیت سے تو ہمیں عبادت کرنی ہے، تو ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے خدا راضی ہو گیا، خدا کا محبوب راضی ہو گئے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو حضرات آئیے، دو چار طریقے میں آپ کو بتا دوں نماز پڑھنے کا۔ دیکھیے پیارے، نمبر 1، 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھے اس طرح سے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلنا ایک مرتبہ پوری سورت کو، قل هو اللہ احد پوری سورت کو 3 مرتبہ پڑھے تو اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد پوری سورت 7 مرتبہ پڑھے، اور اسی طرح سے 2 رکعت نماز پوری کر لے اور نماز کے بعد یہ دعا مانگے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے تو یہ اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا کہ اللہ تعالی اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اس کے لیے جنت میں میووں کی درخت لگاتے رہیے، محل تعمیر کرتے رہیے، نہریں بناتے رہیے۔ یہ پڑھنے والا ان کو جب تک اپنی آنکھ سے خواب میں نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے، جو شخص 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف مکمل 1 مرتبہ، الحاکم التکاثر 1 مرتبہ، قل هو اللہ احد پوری سورت 3 مرتبہ پڑھے، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا، اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے اور بھی آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، توبہ استغفار کر سکتے ہیں، جس طریقے سے بھی ہو۔ آج آپ شب قدر کی رات کو، شب قدر کو آپ عبادت میں گزاریں۔ جس سے نماز پڑھتے نہ بنے وہ قرآن کی تلاوت کرے، جس سے قرآن کی تلاوت کرتے نہ بنے وہ تسبیح پڑھے، درود شریف پڑھے، الحمد شریف پڑھے، جو اس سے بنے اس کو وہ پڑھے، اور اسی عبادت میں وہ پوری رات کا گزارے، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ زاری کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگے، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے۔ اس لیے پیارے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اور بندہ جو سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔
اور پیارے چلتے چلتے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس رات کو خاص کر کے جہاں ہم اپنے لیے دعا مانگے، اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگے، اپنے کاروبار کی خوشحالی کے لیے دعا مانگے، اپنے پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگے، وہی ہم خاص کر کے اس دور حاضرہ میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، جس بیماری سے پوری دنیا پریشان ہے، ہمارے ملک کے لوگ بھی اس سے پریشان ہیں، ہمارے ملک میں بھی یہ بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، تو پیارے خاص کر کے اس بیماری سے نجات کے لیے دعا۔ مجھے امید ہے پیارے اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم سب کو امید ہے کہ جب اللہ کا کوئی محبوب بندہ جب رو رو کر کے گریہ زاری کر کے جب خالق کی کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگے گا تو انشاءاللہ العزیز میرا رب ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہم سب کو اس بلا سے، اس بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سب سے میں یہی اپیل کرتا ہوں، یہی گزارش کرتا ہوں کہ شب قدر آنے والی ہے، اس رات کو ہم عام راتوں کی طرح نہ سمجھیں، اس رات کو ہم اور راتوں کی طرح نہ لیں، بلکہ اور رات ہم کیسے بھی گزار دیتے ہیں، لیکن اس رات کو ہم ویسے نہ گزارے، بلکہ اس رات کو ہم عبادت میں گزاریں، اس رات کو ہم قرآن کی تلاوت میں گزاریں، اس رات کو ہم تسبیح و تحلیل میں گزاریں، اس رات کو ہم دین و سنت کی باتوں میں گزارے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر فضل ہو جائے، ہمارے اوپر کرم ہو جائے، ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے، اور ہمیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو جائے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ شب قدر آنے والی ہے، یاد رکھیے گا، نہ بھولیے، اور میری باتیں اگر آپ تک پہنچی ہے تو آپ ان باتوں کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں، دوسرے تیسروں کو پہنچانے کی کوشش کریں، اس ویڈیو کو آپ، اس آڈیو کو آپ شیئر کریں، دوسرے تک بھیجیں، لائک کیجئے، اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے، مجھے بھی ثواب ملے، اور ساتھ ہی ساتھ پیارے اپنے زکوٰۃ اور صدقات کا جو رقم ہے اس کو آپ اپنا مدرسہ دارالعلوم غوثیہ رضویہ میں آپ بھجوائیں، دارالعلوم غوثیہ رضویہ کی آپ رسید کٹوائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں امن و امان کے ساتھ رکھے، ہمارے جان و مال کی حفاظت عطا فرمائے۔ آئیے ہم سب مل کر خالق کی کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام بزرگان دین، اولیاء کاملین کے صدقے سے، خاص بخصوص اس رمضان المبارک کی برکت سے مولا تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں جو پھیلی ہوئی وبا ہے، جو بیماری ہے، نجات عطا فرما۔ خالق کائنات ہم سب کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما، ہم سب کو امن کی زندگی عطا فرما، سکون کی زندگی عطا فرما، اور پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کے رزق میں، علم میں، عمل میں، عمر میں بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرما۔ مولا ہم گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، ڈوبے بے ذلت میں ہے، پھر بھی تیرے نبی کی امت میں ہے۔ مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہمارے خطاؤں کو نہ دیکھ، بلکہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ